ہدایت پر نہیں جب تک کہ وہ قرآن کی صحیح تعویل و تفسیر نہیں کرتا۔ اب مرزا جیلمی نے ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ حدیث کے علم سے ناآشنا تھے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی خود اپنے بارے میں کہتے تھے کہ میں اختلافی موضوعات کے اندر امی ہوں، میں حدیث کے نالج کے اعتبار سے امی ہوں، میں نے اپنی ساری زندگی قرآن کے اوپر لگائی ہے۔ تو ظاہر ہے جس تنظیم کے بانی کا اپنے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ میں اس طرح کی فیلڈز میں امی ہوں، تو اس تنظیم کے جو اراکین ہیں ان کا اپنا لیول کیا ہوگا وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ حدیث کے علم میں امی تھے۔ جب حدیث کے علم میں امی تھے تو قرآن کے ماہر نہیں، جب قرآن کے ماہر نہیں تو تم نے ان سے کون سا علم سیکھا؟ نہ قرآن کا علم سیکھ سکتے ہو نہ حدیث کا علم۔ تو ہاں یہ نتیجہ نکلتا ہے مرزا کی تقریروں سے، مرزا کے بیانات سے اور ڈاکٹر اسرار صاحب کے بیانات سے کہ مرزا نے امت مسلمہ کو مشرک کہنا سیکھا ہے اور شرک کے فتوے لگانے ڈاکٹر اسرار صاحب سے سیکھے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر اسرار صاحب بھی مسلمانوں پر شرک کے فتوے لگاتے تھے۔ کسے باشد ملائکہ ہو، جنات ہو، جن سے بھی دعا کی جا رہی ہے اور جن کو بھی سمجھا گیا ہے کہ وہ مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، تکلیفیں دور کر سکتے ہیں، اولاد دے سکتے ہیں، ان کی نگاہ کرم سے قسمت پھر سب معبود ہیں، کسے باشد۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو اپنا معبود نہ بنا لو۔ اور مرزا جیلمی بھی مسلمانوں پر شرک کے فتوے لگاتا ہے۔ اب جو لوگ مسلمانوں پہ شرک کے فتوے لگانے والے، قرآن پڑھ کے شرک کے فتوے لگانے والے ہیں، وہ کون ہیں؟ ایک حدیث میں آپ کے سامنے صحیح ابن حبان سے صحیح حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ امام ابن حبان حدیث نمبر 81 لے کے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم پر ایسے شخص کا خوف ہے، قرأ القرآن، جس نے قرآن پڑھا، حتی اذا رؤیت بہجتہ علیہ، حتیٰ کہ قرآن کی روشنی اس کے چہرے پر دیکھی گئی، وکان ردءا للاسلام، اور اسلام اس کی چادر ہو گیا، یعنی اس کا اوڑھنا بچھونا اسلام ہو گیا۔ جب تک اللہ نے چاہا ایسے ہی رہا، پھر اس نے وہ چادر اتار دی اور اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دی، وسعى علی جارہ بالسیف، اور اپنی تلوار کے ساتھ اپنے پڑوسی پر وہ حملہ آور ہوا، ورماہ بالشرک، اور اس نے شرک کا فتویٰ لگایا۔ قال قلت یا نبی اللہ، حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ، ایہما اولا بالشرک المرمی ام الرامی، شرک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ وہ شرک کا فتویٰ جس پر لگایا گیا وہ، یا جو شرک کا فتویٰ لگانے والا وہ؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بل الرامی، بلکہ شرک کا فتویٰ لگانے والا۔ قرآن پڑھ کے اس کی روشنی اور قرآن کا نور اس کے چہرے پر ظاہر ہو گیا، لیکن اس نے وہ سارا کچھ پھینک کے مسلمانوں پر، ایمان والوں پر شرک کا فتویٰ لگانا شروع کر دیا۔ اب وہ شرک کا فتویٰ لگانے والا اور جن پر شرک کا فتویٰ لگایا گیا، ان میں سے شرک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بل الرامی، بلکہ شرک کا فتویٰ لگانے والا۔ اور خوارج جن کی نشانیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہیں کہ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، انہوں نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے ہی سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شرک کا فتویٰ لگایا۔ اور البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے، انہوں نے کہا کہ اشرکت فی دین اللہ الرجال، اشرکت فی دین اللہ الرجال، اے علی تو نے شرک کر کے خدا کے بندوں کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے، شرک کیا ہے تم نے۔ تو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب دیا، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کلمۃ حق ارید بہا باطل، کہ کلمہ حق ہے اس کی مراد باطل لی گئی ہے، یعنی تم قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہو، ان الحکم الا للہ، یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے تم نعوذ باللہ تعالیٰ ہمیں مشرک کہہ رہے ہو، کلمہ تم حق کا بول رہے ہو لیکن اس کی مراد تم باطل لے رہے ہو۔ ان تمام احادیث اور روایات سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ قرآن پڑھ کے اگر اس کی تعویل و تفسیر غلط کرتا ہے تو وہ ہدایت تک نہیں پہنچ سکتا، اسے ہدایت نہیں مل سکتی، اور اعتبار اسی شخص کا ہے جو قرآن کی تفسیر حدیث کی روشنی میں کرے گا اور حدیث کی تفسیر صحابہ، اہل بیت اور امت کے ائمہ کے اقوال و ارشادات اور ان کی تشریحات و تصریحات کی روشنی میں کرے گا۔ اور بحمد اللہ تعالیٰ یہی منہج اہل سنت و جماعت کا کہ قرآن کو ہم حدیث سے سمجھتے ہیں، حدیث کو صحابہ اور اہل بیت اور امت کے ائمہ کے اقوال سے